بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یکم محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون سا میدان ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، پس یہیں خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ علیہ السلام نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا کہ جب سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت سلمہ کی گود میں امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ فرمایا، اے سلمہ، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ علیہ السلام کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس زمانے کی سرخ مٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، ریخ کرب و بلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ و درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کی تھی، اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اے سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام عالی مقام نے اسی میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگائے، اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا۔ لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب آپ کربلا میں پہنچے، خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ ابن زیاد کی طرف سے حر کو حکم دیا گیا کہ قافلہ اہل بیت کو ایک ایسے میدان میں گھیر کر لے جاؤ جہاں کوئی قلعہ اور پانی کا چشمہ نہ ہو۔ اس حکم کے بعد حر نے مزاحمت کی۔ یہ 2 محرم 16 ہجری کا واقعہ ہے کہ قافلہ اہل بیت اپنے آخری مستقر یعنی نینوا کے میدان کرب و بلا میں خیمہ زن ہو گیا۔ زہیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آئندہ جو وقت آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ابھی لڑنا آسان ہے، اس دستے کے بعد جو فوجیں آئیں گی ہم ان کے ساتھ لڑ نہ سکیں گے۔ لیکن اس مجسمہ شرافت و اثار نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کروں گا۔ محرم 16 ہجری کو عمرو بن سعد 4000 فوج کے ساتھ آپ علیہ السلام کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ عمرو بن سعد نے قرہ بن سعد حنظلی کو ملاقات کے لیے بھیجا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اب اگر میرا آنا تم کو پسند نہ ہو تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابن سعد اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور تمام واقعہ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا۔ اس نے جواب دیا کہ تم حسین اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی دوسرا حکم یہ پہنچا کہ قافلہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے۔ اس حکم پر ابن سعد نے 500 سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات پر پانی روکنے کے لیے متعین کر دیا۔ اس دستے نے 7ویں محرم سے پانی روک دیا۔
عبداللہ بن ابو حسین شامی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، حسین، پانی دیکھتے ہو کیسا آسمان کے جگر کی طرح جھلک رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا، تم اسی طرح پیاسے مرو گے۔ جب لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیاس کا غلبہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت عباس بن علی 20 سواروں اور 20 پیادہ افراد کے ساتھ گئے اور 500 شامیوں کا مقابلہ کر کے پانی کی مشکیں لے آئے۔ رات کے وقت ابن سعد اور سیدنا حسین کے درمیان بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ روایت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 تجویزیں پیش کی۔ اول یہ کہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، دوم واپس جانے کی اجازت دی جائے، سوم کسی سرحدی مقام پر بھیج دیا جائے۔ عمر بن سعد نے آپ کی بات کو پسند کیا اور عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیج دیا۔ جب قاصد عبید اللہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں 3 باتوں میں سے کسی ایک بات قبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں، تو عبید اللہ بن زیاد راضی ہو گیا اور کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات پسند کریں وہ مجھے قبول ہے۔ اس وقت اس کے پاس شمر بن ذل جوش بیٹھا ہوا تھا اور وہ ابن زیاد کا بڑا مقرب تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دے۔ چنانچہ ابن زیاد اس ملعون کی بات سے دھوکا کھا گیا اور کہنے لگا، ہاں وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، یعنی وہ میرے پاس کوفہ میں حاضر ہوں اور میں اسے شام بھیجوں یا سرحدوں پر روانہ کروں یا مدینہ واپس بھیج دوں۔ اسی دوران ابن زیاد کا دوسرا حکم پہنچا کہ تم حسین کے سفارشی بنتے ہو، انہیں ڈھیل دیتے ہو، اگر وہ میرا حکم نہیں مانتے تو حملہ کر کے میدان صاف کر دو، اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو فوج کی کمان ذلجوش کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد 9 محرم کو عصر کے وقت اس نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز دعا کے لیے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں۔ رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک دردناک خطبہ دیا۔ الہی، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف فرمایا اور دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا فرمایا۔ لوگو، میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غمگسار کسی کے اہل بیت ہیں۔ اے لوگو، خدا تمہیں جزائے خیر دے، کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے ہے کہ رات کے اندھیرے میں تم سب خاموشی سے نکل جاؤ اور میرے اہل بیت کو ساتھ لے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، مجھے شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں اور میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے اہل بیت فرط بے قراری سے طرف اٹھے اور سب نے بالاتفاق آپ سے وفاداری اور جانثاری کا عہد کیا۔ جب وفاداروں کی گرم جوشیاں ختم ہوئی تو نماز کے لیے صفیں آراستہ کی گئیں۔ سیدنا حسین اور ان کے رفقا ساری رات نماز، استغفار، تلاوت قرآن اور دعا میں مشغول رہے اور دشمن کے تیغے بکف سوار رات بھر لشکر حسین کے گرد چکر لگاتے رہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد عمر بن سعد 4000 سواروں کو لے کر نکلا۔ حضرت حسین نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی۔ لشکر حسین محض گنتی کے سواروں اور چند پیدل افراد پر مشتمل تھا۔ جب دشمن کی فوج نے پیش قدمی کی تو اس مجسمہ اثار و قربانی اور صبر و استقامت کے پیکر نے ان کے سامنے بآواز بلند مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو، میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا اور ان کے چچیرے بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید شہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، سید اشباب اہل الجنہ؟ اگر میرا بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ
کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے بڑے بڑے کوفیوں کو نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے شیس بن ربیع، اے حجار بن بجر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک گئے ہیں، زمین سرسبز ہو گئی، نہریں ابل پڑیں؟ اگر آپ آئیں گے تو اپنی جرار فوج کے پاس آئیں گے، سو جلد آ جائیے۔ اس پر ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے چلا کر کہا، واللہ تم ہی نے لکھا تھا۔ آخر میں آپ نے کہا، اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑ دو، میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ قیس بن اشس نے کہا، آپ اپنے آپ کو اپنے امزادوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، واللہ میں ذلت کے ساتھ کبھی اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جس وقت ابن سعد نے فوج کو حرکت دی تو حور ان سے کٹ کر علیحدہ ہونے لگا، اور مہاجرین اوس نے اس سے کہا، مجھے تمہاری حالت مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ حور نے سنجیدگی سے جواب دیا، خدا کی قسم میں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، بخدا میں نے جنت منتخب کر لی۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچ گیا اور نہایت عاجزی اور انکساری سے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ اس واقعے کے بعد عمرو بن سعد نے کمان اٹھائی اور لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیر پھینکا کہ گواہ رہو، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔